ماننے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کا انسان جب کسی عہدے پر پہنچتا ہے، کسی منصب پر پہنچتا ہے، منسٹری میں پہنچ گیا، وزارت میں پہنچ گیا، کلیکٹری میں پہنچ گیا، تو عہدے پر پہنچنے والے شخص کی کوشش ہوتی ہے میرا بچہ آفیسر بن جائے، میرا بچہ سیاستداں بن جائے، میرے بچے کو یہ نوکری مل جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے نا کہ وہ اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، وہ اللہ غیروں کو بھی دیتا ہے، وہ اللہ ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، وہ اللہ غیر ایمان والوں کو دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ دنیا میں کسی انسان سے اگر آپ مانگیں گے، ایک مرتبہ دے گا، 2 مرتبہ دے گا، 3 مرتبہ منہ بنا لیتا ہے، 4تھی مرتبہ آپ مانگو گے پیٹھ آپ کی طرف پیچھے کر کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا ضرورت ایک بار ہو، ایک بار اللہ سے مانگو، 2 بار ہو، 2 بار اللہ سے مانگو، 3 بار ہو، 3 بار اللہ سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے انسان جب اپنی ہر ضرورت کو اللہ سے مانگنے لگتا ہے، انسان اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگنے لگتا ہے، آقا نے فرمایا تیرے جوتے کا پھیتا بھی ٹوٹ جائے نا تب بھی کسی مخلوق سے مت مانگنا، صرف اللہ سے مانگنا۔ اور حدیث پاک میں آقا نے سمجھایا اگر تمہارا یہ مزاج بن گیا، تمہاری عبادت کا یہ حصہ بن گیا، اپنی ہر ضرورت تم اللہ سے مانگنے لگے نا، اب تم عام انسان نہیں ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اب تم اللہ کے ولی ہو گئے۔ عام طور پر جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تب اپنے اللہ سے دعا مانگتے نہیں، دعا کے الفاظ صرف پڑھتے۔ کیا کرتے ہیں؟ دعا کے الفاظ صرف پڑھتے ہیں، دل کہیں، دماغ کہیں، ذہن کہیں، غذا پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام، جو جسم پر کپڑا ہے پتہ نہیں حرام ہے کہ حلال، اور انسان اپنے دل سے آواز نکالتا ہے یا رب یا رب۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَطَعَامُهُ حَرَام وَشَرَابُهُ حَرَام وَمَلْبَسُهُ حَرَام فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرے اوپر کا کپڑا حرام، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ، تیری دعا کیسی ہو۔ اس زمانے میں جو ماں، جو باپ اپنے بچے کو رزق حلال دیتے، میں اپنے وقت کا اس کو ولی سمجھتا ہوں، میں اپنے وقت کا اس کو ولی سمجھتا ہوں جو اپنے بچے کو رزق حلال دیتا ہے۔ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں تو شاید غلط نہ ہو، آپ اپنے بچے کو رزق حلال دے رہے ہیں، اس زمانے کے آپ ولی اللہ ہیں۔ آپ جب بھی دعا کیجئے آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہو، آپ کی زبان پر کپ کپی طاری ہو، آنکھ سے آپ کے آنسو جاری ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص کعبۃ اللہ گیا حج کرنے کے لیے، اندھا تھا، نابینا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا میرے اللہ میری بینائی کو اچھی کر دیجئے، واپس کر دیجئے۔ اندھا تھا، اے اللہ مجھے روشنی عطا کر دیجئے۔ ایک بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حجاج بن یوسف، بڑا سخت، بڑا ظالم تھا۔ وہ خانہ کعبہ کا وہ بھی طواف کر رہا تھا، دیکھا وہ اندھا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، دل اس کا کہیں، دماغ اس کا کہیں، کیفیت اس کی دعا والی نہیں تھی، بس بیٹھ کر دعا کر رہا تھا، آنکھ صحیح کر دیجئے، آنکھ صحیح کر دیجئے۔ حجاج بڑا ظالم، بڑا سخت تھا، اس اندھے کے پاس آیا، ایک لات مارا۔ کیا کر رہے؟ کہا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، میری آنکھ واپس کر دے۔ تو اس حجاج بن یوسف نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ اندھے نے کہا نہیں، کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اس اندھے نے کہا یا اللہ، اللہ کے گھر میں کون سی بلا آ گئی؟ حجاج نے اپنے آفیسر کو بلایا، کہا اس کے پاس کھڑا رہ، میں طواف پورا کرتا ہوں، طواف مکمل کرنے سے پہلے اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی اس کی گردن اڑا دوں گا میں۔ اب پہلے کیسی دعا کر رہا تھا؟ دل کہیں، دماغ کہیں، ذہن کہیں۔ اب حجاج نے چونکہ کہہ دیا کہ تیری گردن اڑا دوں گا، اب پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، میرے اللہ پہلے میں آنکھ سے آنکھ مانگ رہا تھا نا، اب آنکھ نہیں مانگ رہا ہوں، زندگی کا تجھ سے سوال کر رہا ہوں، پورے وجود آپ سے مانگ رہا ہوں۔ اب حجاج بن یوسف کا طواف مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس اندھے کی دعا کو قبول کیا۔ حجاج نے کہا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر
تیرا دل، تیرا دماغ، تیرا ذہن اگر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، قیامت تک تو دعا کرتا ہے، تیری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے نا، دل کی حضوری کے ساتھ، آنکھ سے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپی طاری ہونے کے ساتھ۔ کبھی کبھی دیکھیے، ایک بات بتاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، کوئی دعا ایسے نہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دعا انسان کو فائدہ نہ پہنچاتی۔ ایک دعا ایسی نہیں، اللہ کے نبی نے اس کی 3 کنڈیشن بتائے، 3 راستے بتائے۔ ایک تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے، اللہ نے دعا میری سن لی، میرا کام ہو گیا۔ دعا کا ایک اثر یہ ہوتا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے اللہ مجھے یہ چیز مل جائے، یہ چیز حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا تو یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مناسب نہیں سمجھا تجھے یہ چیز میں عطا کروں تو تمہاری اس دعا کے نتیجے میں تیرے اوپر جو مصیبت نازل ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے تجھ کو چھٹکارا دے دیا۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، کبھی بچے بائک لے کے گرتے، کہتے ہیں یار بڑا خطرناک میرا ایکسیڈنٹ تھا، اللہ تعالیٰ نے صاف بچا لیا۔ وہ تمہاری وہ دعا تھی جو تم نے اللہ سے کچھ مانگا تھا، اللہ نے تمہیں عطا نہیں کیا، تمہیں ایکسیڈنٹ کے خطرناک موڑ سے تم کو بچا لیا۔ اور تیسری دعا کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مصیبت بھی اس سے دور نہیں ہوئی، دعا بھی قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا لیتا ہے۔ قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے، نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ تم کو دکھائے گا کہ تم نے یہ چیز مانگی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے تم کو نہیں دی تھی۔ آج حشر کے میدان میں جو چیزیں رہ گئی تھی اپنی شان کے مطابق تجھ کو عطا کر